اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ حمد خدا ہے اس ذات پروردگار کے لیے کہ جو سمندروں کا مالک ہے، جو دریاؤں کا خالق ہے، جس نے دریا، چشمے، لہریں، نہریں اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پہ پیدا کر دیں، مگر اس قطرے کو بڑا چاہتا ہے کہ جو اس کی یاد میں شب کی تاریکی میں محراب عبادت میں بہایا جائے، اور درود و سلام ان عظیم ہستیوں پر کہ جنہوں نے ہمیں توحید کا راستہ دکھایا، توحید کی معرفت بتلائی۔ آج کا خطاب ان مبلغین دین حق مبین کے ساتھ ہے، آج کی باتیں ان طالب علموں کے ساتھ ہیں کہ جو دنیا کے کونے کونے میں دین حق کی تبلیغ و ترویج میں مشغول و مصروف ہیں۔ اگر اسے سعادت سمجھا جائے تو شاید ہی اس سے بڑی کوئی سعادت ہو کہ انسان کو یہ موقع نصیب ہو جائے کہ وہ بندگان خدا کو راہ خدا دکھائے اپنے کردار کے ذریعے۔ ناظرین اکرام، کہ جہاں لوگوں کی ذمہ داریاں، سامعین کی ذمہ داریاں ہیں، وہاں ہم خطباء کی، ہم مبلغین دین حق کی، ہم مبلغین مکتب جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ کیونکہ یہ قانون ہے، فاقد الشیء کبھی مطیع الشیء نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ آگے کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک جاہل علم کی روشنی نہیں پہنچا سکتا۔ علم کی روشنی پہنچانے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ جو خود اخلاق حسنہ سے آراستہ نہ ہو وہ درس اخلاق نہیں دے سکتا۔ ان تمام موضوعات کو بیان کرنے کے لیے پہلے ہمیں خود کو اس منزل پہ لانا ہوگا تاکہ ہماری بات میں اثر پیدا ہو۔ جب ایک مبلغ کی بات اثر نہیں کرتی سامعین پر تو اس کی بہت سی وجوہات علماء نے تحریر فرمائی ہیں ائمہ کے فرامین کی روشنی میں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب بات کرنے والا خود صاحب کردار نہیں ہوگا اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ خاموش رہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ صحابی نے عرض کیا، یا اپنا رسول اللہ، خاموش رہ کے دین کی تبلیغ، یہ کیسے ممکن ہے کہ خاموش بھی رہا جائے اور دین کی تبلیغ بھی کی جائے؟ فرمایا خاموش رہ کے مراد یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے دین پہنچاؤ۔ بہت بڑا آئیڈیل، بہت بڑا عملی نمونہ ہمارے سامنے ذات پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کی طرف سے حکم ہے، حبیب 40 سال خاموش رہنا ہے، 40 سال کے بعد لوگوں کو بتانا ہے۔ اپنے کردار سے زمانے کو بتایا کہ مجھ سے سچا بھی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا امین بھی کوئی نہیں۔ جب لوگوں نے کردار کے ذریعے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لیا، اس کے بعد گفتار کا سہارا لیا اور پھر بات کرنے میں آسانی ہوئی، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں آسانی ہو گئی۔ سورہ صف آیت نمبر 2 میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ ہمیں اس مرحلے پہ آنے کے لیے، لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے خود کو بھی اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا ہوگا۔ ایک دینی طالب علم، مبلغ دین مبین کا وجود ہی بابرکت ہے۔ وہ جہاں ہو اگر بات نہ بھی کرے تو اس کے وجود سے ہی وہ معاشرہ روشن ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں ہم ایک دعا پڑھا کرتے تھے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ وہی زندگی ہے، شمع کی مانند بن جائیے۔ یہ شمع خود تو پگھل کے فنا ہو جاتی ہے مگر جہاں ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں کرنے دیتی۔ جہاں شمع موجود ہو وہ اپنے سماج کو روشن رکھتی ہے۔ ہمارا وجود بابرکت ہونا چاہیے۔ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اس کا استقبال ہم کر رہے ہیں۔ دل کھول کے استقبال کیجئے، لیکن اس کے لیے تیاری بھی کیجئے کہ جب یہ ہم سے جدا ہو تو ہم اس مہینے کی برکتوں سے بہرہ مند ہوں، اس مہینے کی برکتوں ساعتوں سے ہم مستفید ہو کے اس کو الوداع کریں۔
انشاءاللہ یقیناً میرے دوست احباب، میرے جوان، میرے بھائی، میرے محترم مختلف علاقوں میں جا کے دین حق کی تبلیغ بھی کریں گے، اور کرنی بھی چاہیے، ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ تبلیغ کرنے سے پہلے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ جہاں ہم جائیں ہمارے وجود کی اتنی برکت ہو کہ وہ معاشرہ خود بخود تاریکیوں سے نکل کے روشنی کی طرف آ جائے۔ جن اہم موضوعات کی طرف ایک مبلغ دین حق کو چاہیے کہ لوگوں کا رجحان کرے، لوگوں کی توجہ دلائے، ان میں سے مین اور بنیادی اور مرکزی جو عقیدہ ہے وہ معرفت توحید کا عقیدہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہم نے لوگوں کو توحید کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، یہ وہ ذمہ داری ہے جو اولیاء کا کام تھا، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا کام تھا۔ اللہ نے اس ذمہ داری کے لیے ہمیں اپنے معاشرے میں سے چن لیا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، خدا کی قسم بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اگر ہم اسے سعادت سمجھیں تو معرفت توحید لوگوں کو بتائیے، کیونکہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں دین کی بنیاد، اساس معرفت توحید قرار دی ہے۔ اس کے علاوہ جن موضوعات پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، باقی عبادات بھی ہیں، اصول دین، فروع دین، سب پہ روشنی ڈالنی چاہیے، مگر جو بنیادی عقائد جن کی طرف آج توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ اخلاقی باتیں ہیں۔ وہ لوگوں کو اخلاقیات کی طرف بلانا ہے، وہ لوگوں کو برے کاموں سے بچا کے نیکی کی طرف لے کر آنا ہے، معروف کا امر کرنا ہے، منکر سے نہیں کرنا، منکر سے روکنا ہے۔ جو اہم اور بنیادی ذمہ داری ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روشنی میں لوگوں کو، بالخصوص اپنی قوم کے جوانوں کو مادیت سے نکال کے روحانیت اور معنویت کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم نوجوانوں میں آ کے بہتر انداز میں، شائستہ انداز میں، کسی کی دل آزاری کیے بغیر لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کریں گے۔ یقیناً کلام معصوم میں اتنا اثر ہے کہ یہ خود اپنا اثر رکھتا ہے، اپنی برکت رکھتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ انسان کا دل پاک ہو اور اس کے سامنے معصوم کا فرمان پڑھا جائے اور اس کے دل میں اثر نہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کلام الامام امام الکلام، کلام جو امام کا کلام ہے وہ کلاموں کا امام ہے۔ ایک مبلغ دین ایک طبیب کی مانند ہے، وہ طبیب جو روحانی طبیب ہے، اور اچھا طبیب وہی ہوتا ہے کہ جب ایک دوا دیتا ہے تو دوا کے دوران یہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرض کو ٹھیک کرتے کرتے دوسرے مرض میں مریض مبتلا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اعمال کی طرف لاتے لاتے کہیں عقیدے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ عقائد بھی مضبوط کیجئے، اعمال کی طرف بھی توجہ دلائیے۔ ان ایام میں جو ایسے لمحات آتے ہیں کہ جن کی جو برکت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، شبہائے قدر، ان شبہائے قدر میں استفادہ کیجئے، لوگوں کو لے کر آئیے قرآن کی طرف۔ مین جو بنیادی ایک ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے وہ لوگوں کو قرآن کی طرف لانا، دین حق میں توحید کی معرفت کروانا۔ مرکزیت قرآن ہونا چاہیے۔ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جائے اور لوگوں پہ اثر نہ ہو۔ توحید کی طرف لے کر آئیے، خدا کی طرف لے کر آئیے، یہی دنیا میں کامیابی کا باعث ہے، یہی آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب چاہے تو وہ شاکر بنے، چاہے تو وہ کافر بنے۔ مکتب جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے، آئیے ماہ سیام میں مبلغین دین حق اپنی ذمہ داری کو بھرپور انجام دیجئے، اور سامعین بھی توجہ سے انہیں سماعت فرمائیے۔ یقیناً یہ ماہ سیام ہمارے گھروں میں رحمتوں کو لے کے آ رہا ہے، برکتوں کو لے کے آ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔